مرکزی حکومت کی جانب سے پارلیمنٹ میں منظور کردہ وقف قانون کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہوئے ریاست بھر کے مسلم تنظیموں کی جانب سے حیدرآباد میں واقع اندرا پارک پر دھرنا چوک عظیم الشان تلنگانہ مارچ کا اہتمام کیا گیا، جس میں مشتاق ملک، صدر تحریک مسلم شاہبان، و کنوینر جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور 35 جماعتوں کے زیر اہتمام یہ احتجاجی پروگرام منعقد کیا گیا۔ مختلف سیاسی پارٹیوں کے بشمول بعض BRS اقلیتی قائدین نے بھی آج منعقد تلنگانہ مارچ میں شرکت کی۔ انہوں نے نئے قوانین کو فوری امت کے لیے تشویشناک کا باعث بتایا ہے۔ نوجوانوں کے علاوہ برقع پوش خواتین، بچوں نے بھی تلنگانہ مارچ میں شرکت کی۔ NDA حکومت کی مخالفت میں وقف قانون کے خلاف پرامن طریقے سے تلنگانہ مارچ منعقد کیا گیا۔ تحریک مسلم شاہبان سمیت دیگر قائدین نے بھی مرکزی حکومت کے قانون کو ایک سیاہ قانون قرار دیا اور شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ زبردستی ملک کے مسلمانوں پر وقف ایکٹ کو تھوپا گیا ہے اور اس کالے قانون کو واپس لینے کا انہوں نے مرکزی حکومت سے پرزور مطالبہ کیا۔ بصورت دیگر احتجاج میں مزید شدت پیدا کرنے کا بھی انہوں نے انتباہ دیا ہے۔ اس احتجاج میں تلنگانہ اور AP کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ تمام سیاسی جماعتوں کے اقلیتی قائدین نے بھی شرکت کی۔ انہوں نے وقف بل کو فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا، مرکزی حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر نعرے بلند کیے اور بتایا کہ غیر دستوری ترمیمی قانون سے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچے گا۔ وقف کا کالا قانون، نعرہ تکبیر، مودی تیری تاناشاہی نہیں چلے گی۔ اب ایسا دکھ رہا کہ یہ RSS اور BJP، یہ سنگھ پریوار، یہ راون کا منڈا ہے، اس کے 50 آرگنائزیشن ہے ہندوستان کے کونے کونے کے اندر، ایک ہی تبلیغ کر رہے ہیں، ان کا ایک ہی کام ہے، نہ کسی کی ترقی سے تعلق ہے، نہ کسی کی بہبود سے تعلق ہے، نہ کسی سے تعلق ہے، صرف ان کا نظریہ یہ ہے کہ چپے چپے گاؤں گاؤں میں شاخاؤں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کو پروان چڑھائے۔ ہم کو ہندو راشٹر سے اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ ہندو راشٹر نہیں ہوگا، یہ BJP راشٹر چاہیے، ان کو RSS راشٹر چاہیے۔ ہمارے قبرستانوں کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہمارے دینی مدرسوں کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ غور و فکر کیجئے، اگر آپ گھروں میں بیٹھ کر اگر آپ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہیں گے تو نہیں چلے گا۔ دین اسلام کو بچانے کے لیے آپ کو سڑکوں پر آنا پڑے گا، اس قانون کے خلاف آپ کو احتجاج کرنا پڑے گا۔ میں محمد مشتاق ملک صاحب کی کوششوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور یاد رکھو کہ تعداد کو نہیں دیکھی جاتی، تعداد کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن دین اسلام پر شہید ہونے کا جذبہ جس میں ہے وہی مسلمان ہے۔ کہ یہ جو کالا قانون وقت کے سلسلے میں لایا گیا ہے وہ سراسر غلط ہے۔ جس دن سے یہ قانون لاگو ہوا ہے، پاس ہوا ہے، اس دن سے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے واپس ہو جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پبلک میں جو سو خروش اور جو سو خواتین اور سب جنے آئے ہوئے ہیں۔ آپ سبھی کو جیسا معلوم ہے کہ ہمارے بھارت راشٹر سمیتی اور KCR صاحب کے نیترتو میں اس بل کو ریجیکٹ کیا گیا۔ پارلیمنٹ راجیہ سبھا میں ہم نے اس بل کو نو میں دیے، اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جانب سے جو یہ کال ہے وقف احتجاج کے لیے، اب یہ سیاہ قانون جب تک واپس نہیں لیا جائے گا، ہم پورے جوش اور خروش کے ساتھ جو ہے یہاں پر دھرنا دیں گے۔ آج جمع ہونے کا خصوصی مقصد یہ ہے کہ یہ جو بل نکالا گیا ہے اس کے نقصانات ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہم اپنے خود کے وقف جائیدادوں سے محروم ہو جائیں گے۔ پرمیشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب آ کے بولیں گے چار مینار کا پرمیشن بتاؤ، چار مینار کا رجسٹریشن بتاؤ۔ ان تمام حرکتیں کر کے ہماری مساجد کو شہید کرنا اور ہمارے دینی مدارس کو روز نئے جو ہے لے کے آ کے نوٹسیں دے رہے ہیں وہاں پہ۔ جب ہم حشر میں جمع کیے جائیں گے تو ہم ان حضرات کا کس طرح سے سامنا کریں گے جو اپنے جائیدادوں کو وقف کیا تھا اللہ کے نام سے، اور ہم جو ہے اس وقت کے دور میں یہ شیطانی طاقتوں کے سامنے اس وقت کو تسلیم نہ کرتے ہوئے ہم جو ہے ان کے سامنے لڑے بھی نہیں اور ان کے سامنے جھٹے بھی نہیں، تو پھر ہم ان کا سامنا کس طرح سے کریں گے؟ ہم اپنے اجداد کا سامنا کس طرح کریں گے حج کے میدان میں؟ یہ ایک بار آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچ لیجئے۔ جب سے یہ لوگ برادبان ہوئے ہیں ہندوستان میں اقلیتوں کا بہت برا حال ہے، خصوصاً مسلم اقلیت کا۔
1000 سال سے ہمارے باپ دادا نے، ہمارے بزرگان نے جو وقف جائیدادیں اس امت کے لیے، اس امت کی بہتری کے لیے، بہبود کے لیے چھوڑی تھی، وہ سب کے سب اس کالے قانون کی وجہ سے ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی ہیں۔